حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ آج نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا معاملہ والدین نہیں کرتے، بچوں کو کیسے کہیں گے؟ یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے صبر کرنا۔ حضرت لقمان نے یہ وضاحت کی کہ اچھا کام کوئی چھپ کر کرے یا سب کے سامنے اچھا اجر لے کر آئے گا، اور برا کام اگر چھپ کر بھی کرے گا تو اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات کا گہرا یقین دلایا اور اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی تلقین کی، کیونکہ نماز بندے اور رب کے تعلق کو جوڑنے والی چیز ہے اور تمام معاشرے میں یہ سب سے اہم کردار ادا کرنے والی عبادت ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہر کام کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ سار ایک بیماری ہے جو کسی اونٹ کو لاحق ہو جاتی ہے تو وہ اپنی گردن ٹیڑھی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مغرور شخص کے فعل کو سار سے تشبیہ دی۔ جانتے ہیں بچوں کے اندر یہ بیماری کتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کو پسند نہیں کرتے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ماں باپ جب اصلاح نہیں کرتے تو یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سار ایسی بیماری کو کہتے ہیں جہاں گردن ایک طرف لگ جاتی ہے، اور آپ بچوں کو دیکھیں کہ جن بچوں سے وہ خفا ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور باقی بچوں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ سب اس سے منہ پھیر لیں۔ کتنی پیاری تلقین ہے جو ایک باپ نے کی، آپ اپنے بچوں کو کرتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ مرحا اتراہٹ والی چال کو کہتے ہیں۔ یہ اتراہٹ تب آتی ہے جب کسی کو اپنے حسن کا مان ہو یا اپنے اقتدار کا مان ہو، جب کوئی غرور میں مبتلا ہو۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ خود پسندی ہے جو چال میں نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر کہا کہ نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اس لیے سیدھی شریفانہ چال چلنا چاہیے۔ تو دیکھیں ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی چال کے بارے میں بھی وہ پریشان ہو کہ اس کی چال کیسی، اور چال سے ہی تو شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چال ڈھال، یعنی کسی کی سیرت، کسی کا کردار کیسا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، یعنی نہ اکڑ کر چلو نہ مسکینوں والی چال چلو، درمیانی چال، اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز یقیناً گدھوں کی ہے۔ گدھا کیا کرتا ہے؟ آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور پھر اپنی آواز نکالنا شروع ہو گیا۔ تو گدھے جیسے مت بنو، انسان بنو، اور انسان دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، جہاں اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہو اونچی آواز میں بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ایک کونے پہ کھڑا ہے اور دوسرے کو وہ دور سے آوازیں دے رہا ہے، یا یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں آواز کا معاملہ کیا ہی معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں تو جب لوگ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہکا لگاتے ہیں، گدھے کی طرح اوپر کو منہ کیا اور منہ پھاڑ کر کہکے لگائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلوب ہے نا زندگی کے، سٹائل ہے، لائف سٹائل ہے، جس طرح سے سیکھ لیا۔ تو آپ دیکھیں کتنا پیار ہے آپ کے رب کو آپ سے، ہماری نسلوں سے،
کہ آپ اپنی نسلوں کی کس طرح سے تربیت کرو، کیسے انسان بنے، ان کی فکر صالح ہو، شرک نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، صبر کریں، اترا کر نہ چلیں، منہ پھیر کر بات نہ کریں، درمیانی چال چلیں، اور گدھوں جیسی آواز نہ رکھیں۔ آواز تک کے لیے کنسرن ہونا چاہیے ایک باپ کا، ایسی آواز سے کیوں بولے، پھر اس آواز میں جو الفاظ ہوں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہمارے والد اس قدر زیادہ اس معاملے میں محتاط تھے کہ آواز کے ساتھ ساتھ الفاظ کے لیے بھی، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم بہنوں میں سے کسی بہن نے دوسری کو کہا بکواس نہ کرو، ابا جی نے اس بات پر بہت پٹائی کی، یہ الفاظ یہ آپ لوگوں کو زیب دیتے ہیں کہ آپ کسی انسان سے کہو جو آپ سے بات کر رہا ہے کہ آپ بکواس نہ کرو، یعنی اس کی بات کو آپ اس برے طریقے سے الٹو گے۔ یقین کریں کہ اس کے بعد زندگی میں یہ ورڈ کبھی بھی یوز کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے ہمیشہ ذہن اسی طرف چلا جاتا ہے کہ والد نے اس بات پہ پکڑا تھا۔ تو والدین جب اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کی وجہ سے اولاد اچھی شخصیت کی صورت میں ابھرتی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ماؤں کی، اچھی مائیں اچھی قوم کی تعمیر کرتی ہیں، اچھی شخصیات کی تعمیر کرتی ہیں، لیکن جن ماؤں کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوتی وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت نہیں کر سکتی ہیں۔ اس وجہ سے اسلام سیکھیں، آپ اپنے دین کو سیکھیں، اس لائف سٹائل کو سیکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 12 ہے، تلاوت سنیں گے پہلی آیت کی۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم نہیں دیکھتے یقیناً اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ سوچیں اس نظر سے، اس انداز میں اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے؟ ظاہری نعمتوں سے مراد عقل اور حواس سے محسوس ہونے والی نعمتیں ہیں، اور باطنی نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جن کا عقل اور حواس ادراک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو جھگڑا کرتا ہے اپنے رب کے بارے میں۔ آپ اپنے رب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ نے کوئی علم سیکھا ہے؟ آپ اپنے رب کی بات اگر کسی سے کرنا چاہیں، میں آپ سے کیا پوچھ سکتی ہوں آپ کے پاس یعنی اس بارے میں کوئی ڈگری ہے؟ آپ نے کوئی سال لگایا ہو اپنے رب کے بارے میں جاننے کے لیے، اپنی زندگی کا کوئی وقت لگایا ہو، کوئی مہینہ، کوئی سال؟ دیکھیں رب کے ساتھ تعلق تو ہمیشہ رہنے والا تعلق ہے، اپنے رب کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا علم ہے اللہ کی معرفت کا علم۔ آج اپنے دل میں ارادہ کر لیں اپنے رب کے بارے میں بے دلیل بات نہیں کرنی انشاءاللہ، اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے رب کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ اب حیران ہوں گے ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں تعلیم نہیں دی جاتی اس بارے میں، لیکن جن علاقوں میں بچے کے اندر نماز کی محبت ہے وہاں اللہ کی توحید کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کیا آپ نیکی کے اس کام میں تعاون نہیں کریں گے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے سچا تعلق قائم کرنے کی پوزیشن میں، اور تاکہ ہم جب لوگوں کو دعوت دیں تو حق کی بنیاد پر دعوت دیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے،
تو کہتے ہیں بلکہ ہم اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، یعنی ذہنی غلامی اور عقلی قید کا راستہ قبول ہے۔ اللہ نے انسان کو عقلی آزادی دی ہے تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی عقل کو بیڑیاں ڈال دیتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، یہ غیر عقلی رویہ ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک، تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا اور سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سہارا کبھی ٹوٹنے اور چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہم انہیں بتا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے کہ آپ ان کے کفر اور آپ ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے غم میں مبتلا نہ ہو۔ انہوں نے بھی رب کے پاس جانا ہے اور آپ نے بھی رب کے پاس جانا ہے، اللہ سے بھاگ کر وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ پھر ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، بے حد خوبیوں والا ہے۔ اور اگر وہ واقعتاً روئے زمین کے تمام درختوں کی کلمیں ہوں اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بڑی حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور کو کہاں لگا دیا؟ دیکھو، سوچو کتنے درخت آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ درخت کہاں دیکھے؟ جنگلوں میں، پہاڑی علاقوں میں کتنے درخت ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ مری گئے ہیں، راستے میں کتنے زیادہ درخت آپ کو ملتے ہیں۔ آپ چھانگا مانگا کا جنگل ہے، اسی طرح سے درخت۔ آپ ذرا درختوں کو امیجن کر کے دیکھیں، جتنے درخت ہیں پوری زمین پر، سب کی کلمیں بن گئی۔ زمین کا ایک حصہ پانی ہے، ایک حصہ خشکی کا ہے، 3 حصے پانی کے، سارے سمندر سیاہی بن گئے اور اللہ کی باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ ساری کلمیں گھس گئیں، سارے سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو گئیں اور اللہ کی باتیں باقی ہیں۔ اس کے باوجود لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ تم سب انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، سب ایک مدت مقررہ تک چلے جا رہے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ مقررہ وقت تک چلنے سے مراد قیامت تک چلنا ہے۔ موسموں کی تبدیلی قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ ہی حق ہے، اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند، بے حد بڑا ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بلا شبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے، بڑے شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب انہیں کوئی موج سائبانوں جیسی ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ وہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی سیدھے راستے پر قائم رہنے والے، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر جو نہایت عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ یقیناً
اللہ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہاں اس سے مراد ہے کہ باپ بیٹے کے لیے اور بیٹا باپ کے لیے نفع مند نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عدل کرے گا۔ یقیناً اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقوع کا علم نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی اور ہستی کو۔ تو قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے آنے سے پہلے اپنے معاملات کا خود حساب کتاب کر لو اور اپنی اصلاح کر لو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ ان کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی نافرمانی سے رکتا ہے۔ الحمدللہ یہ سب سے بڑی تیاری۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ السجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 3 رکوع اور 30 آیات پر مشتمل ہے۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 32ویں نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 75 نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پارے کے 14ویں اور سورت کے پہلے رکوع کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلی 3 آیات۔ الف لام میم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ الف لام میم، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی نے یہ گھڑ رکھا ہے، بلکہ وہ تیرے رب کی جناب سے حق ہے، تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ کے کلام کی خوبصورتی کو، اس کی جامعیت کو ضرور محسوس کریں کہ ایک ہی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ حق ہے، رب کی جانب سے ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یہ کسی انسانی ذہن کی اختراع نہیں ہے، اس کے آنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ کون ہیں جو ہدایت پائیں گے؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ کس کو ہدایت کی ضرورت ہے؟ کون ہے جسے ہدایت کی ضرورت نہ ہو؟ وہ جو اپنے لیے ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ضرورت تو ان کی بھی ہے۔ اور ہم کتاب کے آغاز ہی میں دیکھ چکے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق کو، اللہ کی جانب سے، انسانوں کے اختیار میں نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم پسند کرتے ہو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا۔
اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جس جہان میں ہم رہتے ہیں، ہمارے اوپر کی چھت کو آسمان کہتے ہیں، اور ہمارے قدموں تلے زمین ہے جو ہمارا ہوم لینڈ ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان ایک وسیع جہان ہے۔ صرف 6 دن لگے تھے، یہ پورا کارخانہ قدرت اللہ رب العزت وجود میں لے کر آئے تھے۔ 6 دن کے بعد 7ویں دن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کارخانے کی تخلیق کے بارے میں وضاحت کرنے کے بعد فرمایا، اس کے سوا ما لکم من دونہ من ولی، اس کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہیں، تمہارا کوئی ولی نہیں، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ تمہارے سارے تعلقات اسی کی ذات سے شروع ہوتے ہیں اور اسی کی ذات سے متعلق ہیں۔ اس لیے آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ نصیحت حاصل کرو۔ سوال ہے رب العزت کی جانب سے، افلا تتذکرون، اپنے دل کو حاضر کیجئے اپنے رب کے سامنے، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جب ہر رشتہ، ہر تعلق اس کی ذات سے ہے، پھر اس کی ذات سے نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اور رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، تو اس دن سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دن تمہارے شمار کے لحاظ سے 1000 سال کے برابر ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا 50,000 سال، 50,000 ایئرز کا یا 1000 ایئرز کا ایک دن۔ اللہ تعالیٰ ہی اس دن کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہیں، عرش پر بلند اور مستقر ہیں، لیکن کس طرح سے اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اس کی کوئی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اور افلا تتذکرون سے مراد ہے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یعنی شرک سے باز نہیں آتے؟ کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی مانو گے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی کام دیکھ لیں، روشنی وہ پہنچاتا ہے، آپ کے سمندروں کا پانی کس طرح سے بھاپ بنتا ہے، سورج کی حرارت کو زمین تک منتقل کرنا، ایک مخصوص حد میں رکھنا، یہ سب کچھ اسی کی تدبیر کے تحت ہے۔ آپ کا واٹر سائیکل اسی کی وجہ سے، آپ کی زمین اگاتی ہے تو اگانے کی صلاحیت اسی کی وجہ سے۔ اس زمین کے اندر معدنیات ہیں، اس زمین کے اندر ہماری ضروریات کا سارا سامان ہے، اسی کی وجہ سے ہر کام کی وہ تدبیر کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے اس اللہ کے ماں سوا کون ہے جو تدبیر کرتا؟ پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تدبیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے احکامات نازل کرتا ہے اور ان احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ اور ایک دن، جس دن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کام اس کی طرف اوپر جاتا ہے، اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے جو دنیا کا آخری دن ہے، جس دن انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ رب جس نے پیدا کیا وہ کیسا ہے؟ وہی ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ کیا کچھ ہے جو اس سے غائب ہے؟ ہم سے تو بہت کچھ غائب ہے، ہماری نظریں تو اس دیوار کے پار، اس چھت سے اوپر دیکھ نہیں سکتے، ہمارے کان ایک مخصوص آواز کو سن سکتے ہیں، زیادہ ہو تو کان پھٹ جائیں، کم ہو تو سنائی نہیں دیتا، زیادہ آوازیں ہوں تو سمجھ نہیں آتی۔
وہی ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے. ہر ایک چیز جو چھپی ہوئی ہے اس کے علم میں ہے. ہر ایک چیز جو حاضر ہے اس کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے. تو وہ اپنے علم کے ساتھ تخلیق کرتا ہے، اپنے علم کے ساتھ ہی تدبیر کرتا ہے. جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا، جو اس نے پیدا کی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا تھوڑے سے گارے سے کی. سوچیں آج جیسے ہمارا وجود ہے، کل جب رب العزت نے یہ وجود بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، مادہ تخلیق کو بھی تو ایجاد کیا تھا نا، مٹی. اور وہی اس کی حکمت کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس مادے میں کیا کچھ صلاحیت پیدا کی جا سکتی. جیسے مٹی ہے جو دیکھتی ہے، مٹی ہی بولتی ہے، مٹی ہی سونگتی ہے، مٹی ہی سوچتی سمجھتی ہے. وہ کیسا رب ہے جو مادہ تخلیق کو بھی پیدا کرتا ہے اور پھر اس سے جو چاہتا ہے بناتا ہے. اور ایک ہی مٹی ہے، اسی مٹی سے اللہ کے فرما بردار بھی پیدا ہوتے ہیں اور نافرمان بھی. وہ اپنے حکمتوں کو خوب جانتا ہے. پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کو ایک بے وقت منی کے قطرے سے چلایا ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدھا حصہ ماں کے پیٹ میں رکھا اور آدھا باپ کے پیٹ میں. اللہ کی قدرت سے کس طرح سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے جا کر دیکھیں کہ ہم کیا تھے، حقیر پانی کے قطرے کی صورت میں، پھر جمے ہوئے لوتھڑے کی صورت میں، پھر بے شکل کی بوٹی، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہڈیاں، ہمارا ڈھانچہ بنایا، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل، یہ صورت بنائی. تبارک اللہ احسن الخالقین. بڑا برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، سب پیدا کرنے والوں سے اچھا پیدا کرنے والا. دنیا میں جتنی چیزیں انسان بناتے ہیں، ہے کوئی ایسی چیز جس کی نسل کا سلسلہ بھی چل نکلے؟ ایک موبائل سے کئی موبائل وجود میں آ جائیں، ایک ٹی وی سے کئی ٹی وی، اور ہمیشہ ہی اس کی نسل کا سلسلہ چل نکلے. کوئی چیز انسان ایسی نہیں بنا پائے جس سے اس کی نسل کا سلسلہ چلا سکیں. پھر اس کو درست کیا اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو. انسان شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ اسی طرح سے ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اور شکر ادا کرنے کے لیے اپنی پیدائش کے مراحل کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان مراحل کو اس وقت بھی سامنے رکھا ہے جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے تیار کیا ہے کہ تمہاری ماں نے دکھ پہ دکھ اٹھا کے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اور تمہاری پیدائش اور تمہارے دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اس قدرت پر غور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے احسان کو محسوس کرتا ہے، یقین کرتا ہے، پھر شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی پیدائش کو یاد رکھ سکیں اور اللہ کا شکر ادا کر سکیں. حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر. حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا، پھر اسی میں جمع ہوا خون اتنی مدت تک رہتا ہے، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اسے 4 کلمات کہنے کا حکم دیا جاتا ہے.
فرشتہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، شقی یا سعید ہونا یعنی بدبخت یا خوشبخت ہونا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، وہ اہل جہنم کا سا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم کا سا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری کی 3332 نمبر روایت۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، پھر انسان کس لیے عمل کریں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ جب سب کچھ اللہ نے لکھ دیا تو عمل کیوں کریں، یعنی اس کی توجیہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، ہر شخص وہی عمل کرتا ہے، اس لیے تم عمل کیے جاؤ، یعنی جو عمل کر رہے ہو یہی تمہاری تقدیر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، آپ نے گم ہونا ہے؟ نہیں بھی چاہیں گے تب بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، سوچیں، نہیں ہے، گم ہو گئے، بھربھرے ہو گئے، گوشت ختم ہے، ہڈیاں بھی بھربھری ہو گئیں، اب مٹی میں مل گئے، اب کیا کریں؟ کون سا نیک کام کریں گے ہاتھوں سے؟ آنکھوں کے بارے میں سوچئے، مٹی ہو گئی، اب آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، کر کے دیکھیں ان آنکھوں سے کیا عمل کریں گے؟ آج وقت ہے، آج فیصلہ کر لیں، ان آنکھوں نے نہیں رہنا، ان ہاتھوں نے نہیں رہنا، ان اعضاء نے نہیں رہنا، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، جو دوبارہ زندگی ملے گی وہ عمل والی زندگی نہیں ہوگی، صلے والی زندگی ہوگی۔ یہ اعمال اس دنیا تک ہیں، اس سے پہلے کہ ہم سے ہماری زندگی، ہمارا وجود سب کچھ لے لیا جائے، اس زندگی سے نفع اٹھا لیں، اس زندگی میں وہ کام کر لیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کبھی مجھے فیل ہوتا ہے وہ جو اہل مکہ تھے نا کافر، کم از کم یہ ضرور سوچتے تھے کہ ہمارا وجود مٹی میں گم ہو جائے گا۔ آج کے دور میں کون سوچتا ہے کہ ہمارا وجود مٹی میں گم ہو جائے گا؟ حالانکہ سب جانتے ہیں، پتہ ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے۔ کوئی موت کا ذکر بھی کرے تو کہتے ہیں ڈرانے والی باتیں نہ کریں۔ انسان جب کسی کے وجود کو مٹی ہوتے دیکھتا ہے نا، پھر یقین آتا ہے۔ ہم لوگ کیلاش گئے اور کیلاش میں آپ جانتے ہیں اس بارے میں، اب تو سب لوگوں کے علم میں ہے کہ وہاں قبریں نہیں ہوتی، کھلے تابوت ہوتے ہیں۔ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے پیارے اس کو تابوت میں ڈال کر اوپن ایئر چھوڑ آتے ہیں، پھر اتنی چیلیں آتی ہیں جو اس کی بوٹیاں نوچتی ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، پھر ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے رہ جاتے ہیں۔ جب ان کے قبرستان میں ہم نے گھوم پھر کے دیکھا، اتنے ڈھانچے، انسان کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ کچھ کی ہڈیاں بھربھری ہو گئیں، کچھ کی بہت تھوڑی سی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ یہ ہے انسان۔ اور کافروں نے سوال کیا تھا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی ہمارے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے، یعنی ہوگا تو ایسے ہی کہ انسان زمین میں گم ہو جائے گا، لیکن یہ یقین نہیں آتا کافر کو
کہ جب ہم گم ہو جائیں گے تو ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، پھر ہم سے ہماری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رب کی ملاقات کا یقین نہیں ہے کافر کو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، یوں اس نے ہاتھ سے توڑنی شروع کی، انسانی ہڈی تھی، ریزہ ریزہ کر دیا، پھر کہنے لگا اے محمد اس ہڈی کے فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ اسے زندہ کرے گا، اور سن لو اللہ تعالیٰ تجھے فوت کرے گا، پھر تجھے زندہ کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ یہ ہے دعوت۔ جب دائی دعوت دیتا ہے تو کس طرح سے اس کو اس کے پرابلم سے نکال لاتا ہے۔ اب عاص بن وائل بھی ایک پرابلم میں تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں پھر تمہیں سمجھ آ ہی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشکل سے نکالنے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو اسے ضرور دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن اللہ نے تجھے فوت کر دینا، پھر تجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور جہنم کی آگ میں پھینک دے گا، کہ شاید اس کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے تو آج وہ سدھر جائے۔ اس کے باوجود اس کے دل کے اندر یقین نہیں اترا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے 3606 نمبر پر۔ آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ موت کے فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پورے کے پورے انسان کو اپنے قبضے میں لے لے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح جب نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حماد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں کوئی پاک روح ہے جو زمین سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہمارا بھی اس جیسا انجام ہو جائے۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے قیامت قائم ہونے تک علیین میں پہنچا دو۔ اور جب کافر کی روح نکلتی ہے، حدیث کے راوی حماد نے بیان کیا کہ کافر کی روح کا نکلنے کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، اس روح کی بدبو اور فرشتوں کی لعنت کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جب اسے اوپر لے جایا جاتا ہے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کوئی ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی بدبو دور سے آ رہی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ سجین میں لے جاؤ، یعنی قید خانے میں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو نفرت سے اپنی چادر کا کونا اپنی ناک پر رکھ لیا، یعنی جیسے اس بدبو کو آپ دنیا میں بھی محسوس کر رہے ہیں۔ مسلم کی 2872 نمبر روایت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچانے کے لیے اسی طرح سے حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے انبیاء نے پہنچایا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ رکوع نمبر 15 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ موت کے بعد یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ فائدہ دنیا ہی میں ہے، کیونکہ یقین کرنے کے بعد
انسان نیک عمل کرتا ہے اور کتاب اعمال بند ہو جاتی ہے جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے۔ کل آنے والے کل میں جب کتاب اعمال بند ہو جائے گی، جرائم ثابت ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ثابت ہو گئی، میں ضرور جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بات کے سچ ثابت ہونے سے مراد ہے جن کے اعمال کی وجہ سے ان کا جہنم میں جانا ثابت ہو چکا۔ سو اب عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا، ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا ہے، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ اس کے بھولنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے دنیا میں لوگ رب کو بھولے رہے، ایسا ہی معاملہ رب العزت کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے ہوگا۔ اسی لیے اس نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں انہیں بھلا دی۔ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے انسان کو رب کیسے بھلا دیتا ہے؟ دنیا میں انسان کو اپنے انجام کی فکر ہی نہیں رہتی، لوٹ جانے کو بھول جاتا ہے، اسی دنیا میں جیتا ہے اور اسی دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ایسے کرتے ہوں؟ سوچتے رہیے گا، یہ کسی اور دنیا کے باشندوں کی باتیں نہیں ہیں، ہمارا ہی تذکرہ ہے۔ یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ یعنی یقین کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ کی بات دل کے اندر اترتی ہے اور وہ یقین سجدے میں گرا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمانا۔ اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ نصیحت قبول کرنے والے رب کی عظمت کی وجہ سے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ہر ایسی چیز سے پاک قرار دینا جو اس کے لائق نہیں ہے۔ اور نصیحت قبول کرنے والے یہ شعور رکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ کتنے ہی احکامات ہیں جس حکم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سوچئے ابھی تک قرآن حکیم کے کتنے احکامات ہم نے پڑھے، کتنے احکامات کے مقابلے میں اللہ کے آگے نہیں جھکے۔ پھر جب جھکے نہیں تو تکبر کیا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا یا اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو بڑا سمجھا۔ تو جو اپنی بڑائی میں جیتا ہے نا وہ کبھی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو سرنڈر کرتا ہے، جھک جاتا ہے، بچھا دیتا ہے اپنے آپ کو۔ ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر